أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پانچویں سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ میرے بندوں ایک کام کرتے ہیں، تم بڑے گناہ نہ کرو، چھوٹے ہم نہیں لکھتے، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبائر کا علم رکھے کہ کتنے کبیرہ گناہ ہیں۔ کافی تو مشہور و معروف ہیں، تاہم ایک کتاب ہے کتاب الزواجر، غالباً یہ نام ہے، اس میں 700 کبیرہ گناہ جمع کیے گئے ہیں۔ اور پانچویں سپارے کے چوتھے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ان اللہ لا یشرک، پانچویں سپارے کے آخری پاؤں میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ایک اعلان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کبیرہ کی معافی بھی ممکن ہے، صغیرہ کی معافی بھی ممکن ہے، لیکن شرک کی معافی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک کر کے اگر کوئی لے کر آئے گا قیامت کے دن اس شخص کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اور آج جو بات زیادہ کرنی ہے، قرآن مجید میں پانچویں سپارے میں یہیں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس کے اندر ایک امتحان اور ایک ٹیسٹ بتایا گیا ہے جس سے ہم چیک کر سکتے ہیں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان والے نہ ہوں گے جب تک کہ ان کے اندر یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس کے جو جھگڑے اختلافات اور معاملات ہیں یہ آپ سے اس کا حل کروائیں، تصفیہ کروائیں، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں ان فیصلوں کو یہ اپنے دلوں میں قبول کریں، ہر اعتبار سے کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی کجی، کوئی بھی چیز نہ پائیں۔ اب آج میرے اور آپ کے لیے اس آیت کے اندر کیا ہے کہ احکام شریعت کے بارے میں دل میں تنگی ذرا سے بھی نہ ہو۔ احکام شریعت کے بارے میں ہمارے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی تنگی نہ ہو، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر جو ایمان مطلوب ہے وہ بتایا گیا کہ ہمیں ایسا ایمان مطلوب ہے، معیار بتایا، کسوٹی بتائی کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اس معیار پہ اوپر جانچ لو، اپنی قلبی حالت ایمان کی اس کسوٹی کے اوپر معلوم کر لو، اس علامت سے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم بنانا کیا مطلب؟ حکم اس کو کہتے ہیں جس کا فیصلہ بلا دلیل بلا چون و چرا مان لیا جائے، جو کہہ دیا بس مان لیا، حکم کا درجہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم اس درجے میں اس ترتیب میں اپنے آپ پر اندر غور کریں، کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں؟ اجمالی طور پر بھی دیکھ لیں اور تفصیلی طور پر بھی دیکھ لیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ شریعت کو سامنے رکھیں اور ایک ایک عمل کو اپنے دل کے اندر جانچتے چلے جائیں کہ میرے دل کے اندر اس عمل کے لیے کوئی تنگی تو نہیں ہے، جیسے غسل جنابت، فجر کی نماز، جھوٹ کا بولنا، زنا کا حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، امانت میں خیانت کرنے کو گناہ پوری طریقے سے سمجھنا، غیبت سے بچنا، جتنے بھی احکام شریعت ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جائیں، کہاں کہاں عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں اور معاشرت کے اندر ہر جگہ اپنے اپنی چیزوں کو ہم تولتے چلے جائیں، پھر دیکھیں شریعت کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے۔
اگر ہمارا دل 100% اس کو مان رہا ہے تو الحمدللہ ہمارا ایمان مکمل ہے، لیکن اگر کہیں گڑبڑ ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ ایک ایک حالت کو اپنی لیجئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیجئے، سب اندازہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ جب اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو تولیں تو معلوم یہ ہوگا کہ شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے مشرق کی طرف جاؤ، یہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ شریعت کہتی ہے تم کراچی جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے پنڈی جانا ہے، اور ہم کراچی کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پنڈی جا رہے ہیں، اور پنڈی کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کراچی جا رہے ہیں، حالانکہ اپنی منزل سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس ترتیب کے اوپر ہم اپنے ایمان کو چیک کر لیں، پھر معلوم ہوگا ابھی ہمارے اندر بڑی کمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم، شریعت کا ایک ایک حکم بلا چون و چرا تسلیم کرنا، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور آج کہیں دو بندوں میں لڑائی ہو، کوئی معاملہ ہو، ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی شریعت کا حکم ہے، یہ قرآن کے اندر آیا، یہ حدیث کے اندر آیا، ایک منٹ میں کہہ دیتا ہے پیچھے رکھو اس کو۔ اس قسم کی اگر کہیں کوئی بات ہے تو ایمان کی فکر کرنی پڑے گی۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا، یہ طریقہ علماء نے لکھا تفسیر کے اندر کہ ہم اس طریقے سے اپنے ایمان کو چیک کر لیں۔ اور اسی آیت کے اندر جو قسم کھائی نا اللہ رب العزت نے، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، اتنی عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور وہ خاص تعلق جو اللہ کا نبی علیہ السلام سے ہے وہ لوگوں کے سامنے کھول کے واضح کر دیا کہ دیکھو میرا تو ان کے ساتھ یہ تعلق ہے، میں ایسے قسم کھا رہا ہوں، فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی، یعنی اپنی ذات کو پیچھے کر کے نبی علیہ السلام کی ذات کو آگے لایا گیا، اور نبی علیہ السلام کی نسبت سے اپنا تعلق کو، اپنی ہی قسم کو کھایا گیا، تاکہ ہر ایک کے دل کے اندر کھلا اور واضح ہو جائے کہ اللہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہے۔ اب دیکھ لینا نبی علیہ السلام کے طریقے تمہارے اندر کتنے ہیں، کسی کے دل کے اندر کوئی ذرا سا بھی شبہ نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اتنا تعلق واضح کر دیا کہ کسی کی مجال نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ذرا سی کوئی بات آگے پیچھے کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تمام احکامات کو، تمام باتوں کو دل کی خوشی کے ساتھ تسلیم کر لینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر اس میں کہیں گڑبڑ ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایمان کے اندر ابھی نقص ہے، کامل نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ صرف اعتقاد ہی کافی نہیں، عمل بھی آنا ہوگا۔ وسلموا تسلیما، مکمل عمل کرنا ہوگا، پھر بات بنے گی۔ 5ویں سپارے میں ہی ایک اور آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ایک صحابی تھے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا آپ کی برکت سے تو آپ انبیاء کے مقام پر ہوں گے اور میں تو پھر نیچے والے مقام پر ہوں گا۔ دنیا میں کیفیت یہ ہے کہ جب آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے ہم تڑپتے ہیں اور اپنے گھروں سے آ کے آپ کے دیدار کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جنت میں اگر چلے جائیں گے، دنیا سے تو سب نے جانا ہے، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ کی برکت سے میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں گا، تو میرا تو وہ مقام نہیں ہوگا، تو میں وہاں تو آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ گویا یوں کہہ رہے ہیں اگر جنت میں بھی آپ کا دیدار نہ ملا تو جنت کس کام کی۔ انہوں نے اپنا یہ غم نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیات نازل ہوئیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ آیات نازل ہوئیں، اس میں نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صحابہ خوش ہو گئے، اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک الفضل، یہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اس جملے کے اندر ایک عجیب بات ہے، اگر کوئی بندہ اس آیت کو سن کر دل کے اندر یہ لے کر آ جائے کہ میرے تو اعمال اتنے بڑے ہوں گے کہ قیامت کے دن تو میں نبیوں سے بھی مل سکوں گا، تو کہیں اس کے اندر تکبر نہ آ جائے۔ اللہ نے اس کے تکبر کو توڑ دیا کہ خبردار اپنے عمل کو مت سمجھنا، یہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ تو عجب کا علاج بھی کر دیا، اور اسی ذالک الفضل کے اندر نا امیدی کا علاج بھی کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ سوچ لے وہ اتنے بڑے درجے کے لوگ، ہم قیامت کے دن کیسے ان سے مل سکتے ہیں، کہاں وہ کہاں ہم، تو نا امیدی نہ آنے پائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الفضل، کہ تمہارے اعمال سے نہیں ہونا، امید رکھو، اچھا گمان رکھو، یقین رکھو، اور عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ ایک ہی لفظ کے اندر دونوں طریقے کے لوگوں کا علاج کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بھی نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں تو جب دل چاہتا ہے آپ کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں، مگر جنت میں آپ بڑے درجے پر ہوں گے، ہم چھوٹے درجے پر ہوں گے، ہماری رسائی کیسے ہوگی؟ اس سے ان کو بڑی تکلیف تھی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور جب انہوں نے سنا تو بے حد خوش ہوئے کہ الحمدللہ جنت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکے گی۔ اسی طرح ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو کسی کے پیچھے چلا، اور جس کے پیچھے چلا وہ تو بہت اعلیٰ درجے کا عمل کرنے والا تھا، اور پیچھے یہ دوسرا بندہ پیچھے رہ گیا، تھوڑے درجے پہ رہ گیا، تو قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا ان کا آپس میں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پوچھا تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے، قیامت کا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا تیاری تو ایسی کوئی نہیں، ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے نا وہ دل کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ ان باتوں سے صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی، فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کسی بات کی ہمیں نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری محبت کا صلہ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائیں گے، المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اب کس سے محبت کرنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، علماء سے محبت کرنی ہے، اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر ہم نے بے دین لوگوں سے، بے نمازیوں سے اور دین سے غافل لوگوں سے دوستیاں کی تو یہ ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ جو نماز کا پابند ہے قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے ایک دلیل ہوگی ایمان کی اور نجات کی، اس کی کوئی صورت ہوگی۔ 3 انعامات بتائے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے نہ قیامت کے دن نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی نجات کی صورت ہوگی، بلکہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مشہور روایت ہے، حدیث کے اندر یہ بات موجود۔ محدثین نے جو یہ بات لکھی نا اس کے اندر تفصیل کہنے لگے ہر بے نمازی کا اپنا اپنا الگ الگ مقام ہوگا، اپنا اپنا انجام ہوگا۔ جو لوگ اپنے مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے یہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوں گے، اور جو لوگ اپنی حکومت کی وجہ سے، سلطنت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے یہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوں گے، اور جو لوگ اپنی ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے یہ قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوں گے۔ فرعون کا وزیر تھا، ملازم ہو گیا ایک حساب سے۔ اور جو لوگ اپنی تجارت اور بزنس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیں گے یہ امیہ بن خلف کے ساتھ ہوں گے، یہ تاجر تھا اور مشرک تھا۔ تو جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی کافی نہیں، اتباع سنت یہ دلیل ہے محبت کی۔ آج اتنی کمی آ گئی ہے
کہ مسلمان علماء کے پاس آ کے پوچھتے ہیں حضرت اس سنت کی کوئی لاجک تو بتا دیں، اس سنت کی کیا وجہ ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ جن کو تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے لیے یہی لاجک کافی ہے کہ یہ میرے نبی کا عمل ہے۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کے لیے لاجک بہت کافی ہے کہ یہ میرے نبی کا عمل ہے۔ ہاں جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے یا کم ہے، وہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آج ہمیں امتی ہوتے ہوئے یہ حق ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کی لاجک پوچھتے رہیں، کل قیامت کے دن جب شفاعت لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اس وقت نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا میرے امتی تو شفاعت لینے آیا ہے، بتا تو صحیح تیرے پر لاجک کیا ہے؟ تیری شادیاں ہندوؤں کے طریقے پہ، تیری غمی وہاں میری سنت نظر نہیں آئی، تیری زندگی، تیرا لباس، تیرا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، کردار، گفتار، یہ سب کس کے طریقے پہ تھی؟ تو دن کس کے مناتا تھا، خوشیاں کن کی سیلیبریٹ کرتا تھا؟ آج تم شفاعت لینے آئے ہو، ذرا لاجک تو پیش کر دو، وہاں پھر پریشانی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اگر ایمان والے کے دل میں ہو تو کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، پوری کائنات سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ انسان کے دل میں محبت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ یہ محبت مانگی گئی۔ ہم دیکھیں کیا یہ مطلوبہ محبت ہے ہمارے اندر؟ ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے کام کاروبار، ہماری چیزیں اس محبت میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ ایک واقعے سے سمجھ لیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام سے بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، ایک میری اپنی جان ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ کر دوں تو پھر کوئی دنیا میں ایسا اور نہیں رہا، اس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ یہ معیار پیش کیا۔ اب یہاں رکتے ہیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ معیار بھی پیش نہیں کر سکتا۔ کہیں بیوی کی محبت آئے گی، کہیں اولاد کی محبت آئے گی، کہیں مال کی محبت آئے گی، ایسی رکاوٹیں بیچ میں آئیں گی کہ ہم سنت سے دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا معیار پیش کیا انہوں نے۔ اب ذرا سنیں، کیا یہ معیار قبول ہوا؟ کیا اتنا بڑا معیار دربار رسالت میں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ عمر نہیں، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم رکے ہیں، سراسر سر جھکایا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پھر فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ تقاضا ہے، یہ مطلوب ہے، ہمیں اس معیار کی طرف فکر کرنی ہے۔ ہماری محبتیں تو کہیں ردی کی ٹوکری میں نہ ڈال دی جائیں اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ جو سنت اچھی لگتی ہے، میٹھی لگتی ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں، جہاں ذرا نفس پہ زور پڑتا ہے، نفس کو چلنے لگتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی من مرضی کا مسئلہ ہے، یہ معیار نہیں۔ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہاں کہیں عمل نہ ہو سکے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، سر جھکا لے، یا اللہ کمی میری، غلطی میری ہے، معاف کر دیجیے، پھر بھی بچت ہو جائے گی۔ لیکن حجتیں نکالنا اور دلائل نکال کے اس کو آگے پیچھے کرنا، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب سنت آ جاتی تھی تو وہ سنت کو اس لیے عمل میں لاتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ میرے محبوب کا عمل ہے، مجھے کرنا ہے۔ اور ہماری کیا بات ہے؟ ارے سنت ہی تو ہے نا، کون سا کوئی فرض واجب ہو گئی، چھوڑو، خیر ہے، اس میں کیا کرنا، سنت ہی تو ہے نا۔ اتنا فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ وہ اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو مجھے جنت تک لے جائے گا، محبوب کے قدموں میں پہنچائے گا۔ اور اللہ نے ان کو تمام نعمتیں عطا فرما دی۔
تو اتباع سنت یہ جنت کا راستہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نساء کے اندر ایک اور آیت ہے ڈرانے والی، فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ نہ تمہاری تمناؤں سے کوئی کام تمہارا بننا ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کوئی کام بننا ہے۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کے عوض میں سزا دی جائے گی، ہر گناہ کا بدلہ مل کر رہے گا۔ توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ آیت کہ صرف تمناؤں سے کام نہیں بننا، تمنا کے ساتھ نیک عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ تمنا بھی ہو اچھی ہو، عمل بھی نیک ہو، پھر یہ تمنا کہلائے گی، ورنہ تو یہ ویسے ہی بیکار ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ ہر گناہ کا بدلہ، ہر بدی کا گناہ کا بدلہ مل کے رہنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نجات کی صورت کیا ہوگی؟ جب ہر گناہ کا ہمیں بدلہ ملے گا ہم جائیں گے کدھر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر کیا بات کرتے ہو؟ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں رنج اور غم اور تکلیفیں پیش نہیں آتی؟ جی آتی ہیں، کہا یہی گناہوں کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ایک تو یہ بڑی آسانی والی بات ہمیں مل گئی۔ دوسرا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے معارف القرآن کے اندر، من یعمل سوءا یجز بہ، ہر ایک نے اپنے گناہ کی سزا پانی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لے گا تو شرمندگی کی آگ میں جلے گا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اگر توبہ نہ کی، ایسے چلا گیا بغیر توبہ کے، تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو ایک ہے شرمندگی کی آگ، انسان توبہ کرے، سر جھکا لے اور گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے، اور اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ کوئی توبہ کی طرف آ جائے اللہ تعالیٰ ویسے ہی قبول فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں سپارے کے بالکل آخر میں تو ایک عجیب اللہ رب العزت نے بات فرمائی، دل کرتا ہے بس قربان ہو جائے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت کے اوپر، اس کے حلم کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ارے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، شکر ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمیں شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، اپنی رحمتوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ 2 احباب میں کچھ لوگ بہت بیمار اچانک ہو گئے، اللہ انہیں بھی کامل شفا اور صحت عطا فرما۔ رب کریم ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما۔ رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، بوسنیا میں، شام میں، برما میں، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کے وطن عزیز کے بچے بچے کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ تیون خانقاہوں کی حفاظت فرما،
تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو بھی قبول فرما، جتنی ذمہ داریاں اور ضروریات ہیں اپنی خصوصی رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رمضان کریم کی ہمیں برکات نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ شب قدر کی عبادت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔